ارشاد فرمایا اے درجی تو پوچھتا ہے میں قیمتی کپڑا کیوں خریدتا ہوں، اس میں ٹاٹ کی آستین کیوں لگواتا ہوں؟ حضور غوث پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ میں قیمتی کپڑا اس لیے خرید کر کے لاتا ہوں تاکہ امیروں کا گھمنڈ ٹوٹ جائے، اور ٹاٹ کی آستین اس کے اندر اس لیے لگواتا ہوں تاکہ عبد القادر کے نفس کو موت آ جائے۔ ایسے زندگی گزارو پیارے مسلمانوں، یہ دنیا فانی ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ قسم خدا کی جب صبح کو بچے کی موت کی خبر ملی دل دہل گیا، سن کر کے پیارے مسلمانوں حیرت ہوئی کہ کس طریقے سے، مگر پیارے مسلمانوں ابھی صبر کے تعلق سے مولانا عظمت صاحب بہت کچھ بتا رہے تھے۔ پیارے مسلمانوں آپ کے بیٹے کا انتقال ہوا، اللہ تبارک و تعالی صبر عطا فرمائے۔ اور پیارے مسلمانوں اگر کسی کو صبر نہ آئے تو پیارے کربلا کی تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھو، میرے امام نے 3 دن کے بھوکے پیاسے میں کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر اپنے خاندان والوں کے جنازوں کو کس طریقے سے دھویا۔ پیارے مسلمانوں پیارے ابھی بھائی کے جنازے کو رکھ کر کے آتے تھے، آواز آتی تھی حسین اپنے بھانجوں کا جنازہ لے جا، کبھی بیٹے کی خبر آتی تھی۔ پیارے مسلمانوں مگر میرے امام نے صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ پیارے مسلمانوں امام حسین کی بارگاہ میں جب آپ کی بہن زینب اپنے 2 پھولوں کو لے کر کے آئی، قسم خدا کی امام پاک کی چیخ نکل گئی اور کہتے ہیں بہن میں جیتے جی یہ نہیں کر سکتا، اور تو کتنی قربانیاں پیش کرے گی؟ بولو محمد کی تاریخ تم سنتے ہو۔ پیارے مسلمانوں بتاؤ امام حسین سے بڑا صدمہ کس کو پہنچا ہے؟ پیارے مسلمانوں پورا دن اپنے خاندان والوں کے جنازہ اکٹھے کرتے رہے، آخرکار خود بھی شہید ہو گئے مگر اپنے نانا کی شریعت کو بچا گئے۔ پیارے مسلمانوں اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارو، صبر حاصل کرو۔ امام حسین کی اس زندگی سے پیارے مسلمانوں اس طریقے سے صبر کیا امام حسین نے اور ان کے گھر والوں نے۔ پیارے مسلمانوں بتاؤ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے، آج ہمارے درمیان سے ہمارا بچہ چلا گیا، ماں باپ نے ماں نے بھیجا تھا کہ بچہ کچھ کما کر کے لائے گا۔ پیارے مسلمانوں اس کی تقدیر یہی تھی، ورنہ تو اس کے باپ نے یہی چاہا کہ میرا بیٹا حافظ قرآن بن جائے، کیونکہ پیارے مسلمانوں کیوں باپ ہر باپ وہی چاہتا ہے کہ جن مصیبتوں کا سامنا مجھے کرنا پڑ رہا ہے میری اولاد ہرگز ان مصیبتوں سے نہ گزرے، ہر ماں باپ یہی چاہتا ہے۔ مگر پیارے کیا کیا جائے، تقدیر الہی یہی تھا کہ اس بچے کو وہاں جانا تھا۔ مگر پیارے امام حسین کی بہن زینب نے اپنے بچوں کو تیار کیا تھا اور انجام کی بھی خبر تھی کہ میرے بچے جائیں گے مگر لوٹ کر کے نہیں آئیں گے۔ پیارے مسلمانوں تو یہ بچے کا انتقال ہوا، صبر کے تعلق سے بتا رہے تھے۔ پیارے مسلمانوں انسان کی زندگی بڑی مختصر ہے میرے بھائیوں، مجھے بھی مرنا ہے، آپ کو بھی مرنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے، کیونکہ رب کا فرمان ہے ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ پیارے انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے، علماء کرام تشریف فرما ہے، ذرا بتاؤ کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں میں تکبیر کہی جاتی ہے کہ نہیں کہی جاتی؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بچے کے کان میں اذان اس لیے دی جاتی ہے تاکہ بچہ مسلمان ہو جائے۔ علماء تشریف فرما ہے، پیارے مسلمانوں تاریخ کے اندر آتا ہے بچہ اگرچہ غیر مسلم کے گھر میں پیدا ہو کہ مسلم کے گھر میں پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر کے پیدا ہوتا ہے۔ آزان اس لیے میرے بھائیوں کتنی
کتنوں کو یہی پتا ہے کہ اذان اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ بچہ مسلمان ہو جائے، اور 8 دن تو اذان لگوانے میں گزروا دیتے ہیں۔ تو بتاؤ کہ اتنی دنوں سے بچہ غیر مسلم تھا؟ نہیں پیارے، تاریخ گواہ ہے، تاریخ بتاتی ہے کہ بچہ اگرچہ مسلم کے گھر پیدا ہو کہ غیر مسلم کے گھر پیدا ہو، ہر بچہ اسلام کی فطرت لے کر کے پیدا ہوتا ہے، اسلام کی فطرت میں پیدا ہوتا ہے۔ اب پیارے مسلمانوں، جس اس سانچے میں اس کو آپ ڈھالتے چلے جائیں گے وہ ڈھلتا چلا جائے گا۔ انسان کی زندگی کتنی مختصر ہے پیارے مسلمانوں کہ دائیں کان میں اذان ہوتی ہے اور بائیں میں تکبیر کہی جاتی ہے۔ ذرا بتاؤ کہ جب مسجد میں ظہر کی اذان ہوتی ہے اس کے بعد میں اذان کے بعد تکبیر ہوتی ہے، اب بتاؤ تکبیر اور جماعت کے درمیان کتنا فاصلہ ہے کہ نہیں؟ جماعت کے درمیان اور تکبیر کے درمیان کتنا فاصلہ ہے؟ گویا کہ جو بچہ اس دنیا کے اندر جو انسان تشریف لا رہا ہے اس کے دائیں کان میں اذان دے کر کے بائیں میں تکبیر کہہ کر کے اس کو اس بات کی خبر دی جاتی ہے، اے آنے والے سن لے، تیری اذان بھی ہو چکی ہے، تیری تکبیر بھی ہو چکی ہے، اب تیری جماعت بالکل تیار ہے، کر لے جو کرنا ہے۔ پیارے مسلمانوں، انسان کا کوئی بھروسہ نہیں، اللہ کرے کب کس کے ساتھ کیا حادثہ ہو جائے۔ پیارے مسلمانوں، تو دنیا میں جب تک جیو پیارے قبر کی تیاری کرتے رہو۔ پیارے مسلمانوں، ہر انسان کو اس دنیا سے جانا ہے، پیارے مسلمانوں مجھے بھی جانا ہے، اور مرنے کا مطلب یہ نہیں کہ مر گئے مٹ گئے ختم ہو گئے، نہیں، بلکہ پیارے آقا فرماتے ہیں مرنے کا مطلب ہے الانتقال من مکان الى مکان آخر۔ آقا فرماتے ہیں مرنے کا مطلب ہے ایک مکان کو چھوڑنا تو دوسرے کو اختیار، ایک مکان کو چھوڑنا اور دوسرے کو اختیار کر لینا۔ مگر پیارے مسلمانوں، میت ہو جاتی ہے ہمارے گھر میں، پیارے یاد رکھو جب اپنا عزیز کوئی جاتا ہے تو پیارے یاد رکھو غم ہوتا ہے، مگر اسلام کے اندر 3 دن سے زیادہ غم کرنے کی اجازت ہے ہی نہیں۔ پیارے مسلمانوں، غم ہوتا ہے۔ میرے نبی کے بیٹے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میں اپنے بیٹے کی موت پر ایسا غم کرتا کہ لوگ یاد رکھتے کہ موت پر غم ایسے کیا جاتا ہے اگر مجھے نہیں آنا، مجھے بھی اپنے بیٹے کے پیچھے جانا ہے۔ پیارے مسلمانوں، گویا کہ ہر جاندار چیز کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، ہر انسان کو اس دنیا کو چھوڑ کر کے جانا ہے۔ تو پیارے مسلمانوں، موت کی تیاری کرو۔ شاعر کہتا ہے آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا ہے بلکہ خبر نہیں، اور عمر دراز مانگ کر لائی تھی 4 دن تو آرزو میں کٹ گئے، تو انتظار میں، اور دنیا ایک تماشا ہے میرے بھائیوں، یہ دنیا کچھ نہیں ہے، دنیا ایک تماشا ہے۔ پیارے مسلمانوں، دنیا ایک تماشا ہے، کوئی نہیں سمجھتا اور کیا ہے مجھ کو کرنا، کوئی نہیں سمجھتا، اور پیتا ہے خون انسان اپنے ہی دوستوں کا، نیکی کا راز کیا ہے کوئی نہیں سمجھتا، نیکی کا راز کیا ہے کوئی نہیں سمجھتا۔ پیارے مسلمانوں، ہمارے درمیان سے بچہ گزر گیا، پیارے مسلمانوں غم ہوتا ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ اللہ بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے۔ ذرا بتاؤ، ایک ماں کے پیار کا عالم یہ ہے کہ آج 9 دن گزر گئے، ایک باپ کے پیار کا عالم یہ ہے کہ آج 9 دن گزر گئے، بچے کو انتقال کرے ہوئے کہ باپ کو اور ماں کو ابھی صبر نہیں آتا۔ جب تمہارے پیار کا عالم یہ ہے تو میرا رب تو 70 ماہوں سے زیادہ پیار فرماتا ہے، بتاؤ اس کے پیار کا عالم کیا ہو؟
پیارے مسلمانوں، رب کو اختیار ہے، جب چاہے ہمیں لے سکتا ہے۔ پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالی جب اسرائیل کو حکم دیتا ہے کہ اس کی روح نکال لے، پیارے مسلمانوں وہ رب کے حکم کے مطابق بندے کی روح کو لے جاتے ہیں۔ اور یاد رکھو، دروازہ پکڑ کر کے رونے والوں سے کہتے ہیں اسرائیل، اے رونے والوں، میں نے تمہارے عزیز کا رزق کم نہیں کیا، میں نے تمہیں بے اولاد نہیں کیا، میں نے تمہیں یتیم نہیں کیا، بلکہ میں تو رب کے حکم کی تعمیل کرتا ہوں۔ رب حکم دیتا ہے، میں اپنے کام کو انجام دے دیتا ہوں۔ تو پیارے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ رب قدیر میرے بولنے میں اور آپ کے سننے میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی ہوں تو رب تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ وما